السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ لفظی ترجمہ کرتے ہیں آیت نمبر 21۔ یا ایہا، اے الناسو لوگو، اعبدو عبادت کرو، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ سکو، تم میں تقوی پیدا ہو۔ تفسیر۔ قرآن مجید کے شروع میں ہم نے انسانوں کے 3 گروہوں کا حال پڑھا، متقین، کفار اور منافقین۔ اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے، خواہ وہ متقین ہے، خواہ کفار یا منافقین ہے، مرد ہے، عورت ہے، رنگ اور نسل، کوئی بھی زبان، کوئی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، سب کو ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ توحید کا پیغام، اللہ کی عبادت کا پیغام اور خطاب عام ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے تمام انسانوں، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی۔ اور یہ پیغام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ ہر قوم کے نبی نے آ کر اپنی قوم کو سنایا۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 15 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور عبادت کا معنی کیا ہے؟ اس کے سامنے جھک جاؤ، اسی کو اپنا مطلوب بناؤ، اسی کو اپنا مقصود بناؤ، اسی کی غلامی اختیار کرو، اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کی بات مانو، سب سے زیادہ اسی سے محبت کرو، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کا خوف ہو، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اس کی عزت ہو، سب سے زیادہ اسی کی اہمیت ہو۔ عبادت کے کیا معنی ہیں؟ اس کی اطاعت، اس سے محبت، اسی سے خوف، اسی کی عزت سب سے زیادہ، وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب۔ 3 لفظ یاد رکھنے ہیں، وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب۔ مطلوب کا مطلب کیا ہے؟ اسی کی طلب ہو، جستجو ہو ہماری زندگی میں۔ مقصود کا معنی کیا ہے؟ کہ ہر چیز اسی کی خاطر ہو، وہی ہمارا مقصد، ہمارا مطلب اور محبوب، اسی سے بڑھ کر ہماری چاہت ہو، سب سے بڑھ کر اس کا مقام ہو، ہمارے دل میں اس کا مقام ہو، یہ اس کا حق ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا رازق ہے۔ اور کیوں کرو؟ الذی، وہ جس نے پیدا کیا تم کو، خلقکم، اس وقت پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، اس نے تمہیں وجود عطا کیا۔ یعنی اگر ہم اپنی حقیقت پر غور کریں تو کیا تھے ہم؟ کیا ہم خود سے بن سکتے تھے؟ کیا ہم اپنے آپ کو پیدا کر سکتے تھے؟ کیا کسی اور کو پیدا کر سکتے تھے؟ نہیں۔ تو خالق کون ہے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ۔ الذی خلقکم، جس کی وجہ سے تم یہاں موجود ہو، اسی نے تم کو بنایا۔ والذین من قبلکم، تم کو نہ صرف بنایا بلکہ ان کو بھی پیدا کیا، ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے تھے۔ آج تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور آج کے بعد جتنے آئیں گے وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی پیدا کرنے سے دنیا میں آئیں گے۔ اگر کوئی انسان بنا سکتا ہوتا تو دنیا میں جن لوگوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے وہ کیا کرتے؟ کسی فیکٹری سے جا کر لے لیتے جہاں انسان بنتے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ پیدا کرے تو کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ تو جھک جاؤ اسی کے آگے جس نے تمہارے وجود کو بخشا۔ اب اس جھکنے کا کیا فائدہ اس کے آگے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہے فائدہ کوئی؟ نہیں، خود ہمیں اپنے آپ کو ہی فائدہ ہے۔ جھکو، کیوں؟ عبادت کرو، لعلکم، تاکہ تم
یہ ہے نتیجہ، تتقون تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ تباہ ہونے سے، آگ سے بچ جاؤ، برے انجام سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بات مانو کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ تم اس کی بنائی ہوئی چیز ہو، وہ تمہارے لیے سب سے بڑھ کر ہمدرد ہے۔ دیکھیے آپ نے کوئی بھی چیز بنائی ہو تو وہ سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ مثال کے طور پر سالن آپ نے بنایا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سب سے اچھا لگتا ہے۔ بعض اوقات شروع میں جب روٹی بناتے ہیں تو بعض دفعہ روٹی جل جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں کھاتا تو میں ہی کھا لیتی ہوں، اپنے ہاتھ سے بنائی ہے نا۔ چاہے کچھ بھی ہو، کوئی بھی چیز آپ نے بنائی ہے یا نہیں بنائی، آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، ایک خاص خوشی ہوتی ہے۔ رب جو ہے وہ خالق ہے، مالک بھی ہے۔ جب آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کے کیئرنگ ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بھی چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ مثلاً آپ نے اپنا گھر خریدا، اب آپ اس گھر سے، آپ کو پیار ہے، آپ کو اس گھر سے بلائی ہے اور اس گھر کی خیر مطلوب ہوگی اور کسی اور کو نہیں۔ مثلاً اپنے گھر اور کرائے کے گھر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ گھر میں اگر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو تو دل پہ کیا گزرتی ہے، اور کسی اور کے گھر میں کچھ ٹوٹ پھوٹ رہا ہو تو کیا حال ہوتا ہے؟ اپنے اور پرائے میں فرق ہے نا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کریں؟ کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمارا نقصان نہیں چاہتا، وہ جو کچھ ہمیں بتاتا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے، وہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے، سب ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے۔ اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہے، اس کی بات ہمارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ اب بات کو ایک مثال سے سمجھیے۔ مثلاً ماں اپنے بچے کو بناتی نہیں ہے لیکن اس کو پیدا کرتی ہے۔ اب اگر ماں اپنے بچے کے لیے کیا چاہتی ہے؟ بھلائی چاہتی ہے نا۔ اب جو بھلائی چاہتی ہے اس میں اس کو گرمی سے بھی بچاتی ہے، سردی سے بھی بچاتی ہے، آگ سے بھی بچاتی ہے، ایسی چیزوں سے بچاتی ہے جو بچے کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ماں اپنے بچے کو وہ کھلاتی ہے جس میں اس کا فائدہ ہو، وہ پلاتی ہے جس میں اس کی صحت ہو، وہ کام کہتی ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ بعض اوقات لاڈ پیار نہیں کرتی، کچھ کام بھی کرواتی ہے، اور جو مائیں زیادہ محبت کرتی ہیں وہ زیادہ مشقت میں ڈالتی ہیں اپنے بچوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے اگلی زندگی آسان ہو، جب یہ بڑے ہو تو اپنے آپ کو سنبھال سکیں۔ ماں کی جو سختی ہے نا، ماں کی جو ڈانٹ ہے، ماں کی جو نظر ہے، ہر چیز کے اندر خیر خواہی ہے۔ اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے، الذی خلقکم، اس نے ہمیں بنایا، وہ ہمارے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا۔ جو بھی ہمیں حکم دے گا، خواہ اس میں کڑک ہے، گرج ہے، اس میں روشنی ہے، آسانی ہے یا مشکل ہے، اس میں سارا ہمارا ہی فائدہ ہے، بھلا ہی بھلا ہے۔ اس لیے فائدہ بتایا جا رہا ہے عبادت کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو برے انجام سے، نقصان سے، ہلاکت سے، مصیبت سے، آخرت کی تکلیف سے، آخرت کی پریشانی سے۔ اور دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ تمہیں تقوی نصیب ہوگا۔ تو یہاں تقوی کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی ہے ایک کہ بچ جاؤ، نمبر 2 متقی ہو جاؤ، کیونکہ جب انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے تو اس کے اندر سکون آ جاتا ہے، ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے اس کو، ایک خوشی ہوتی ہے اس کے دل کے اندر، اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ تم اللہ کی عبادت کرو گے تو متقی بن جاؤ گے، جب متقی بن جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جنت میں بھی متقین کے لیے، جنت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے، جب متقین بنیں گے تو جنت ملے گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور یرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے اور رزق دیتا ہے اسے وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے زندگی میں ہمیں کتنی مشکلات ہوتی ہیں، ایسی آتی ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھر کو جائیں، کیا کریں، کیا فیصلہ کریں، کس طرف نکلیں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں،
होती है ना मुश्किलात, सब कुछ ना मुश्किल। बाज़ औक़ात कुछ लोग इतने परेशान होते हैं, कहते हैं कि औलाद नाफरमान, शोहर बद अखलाक, रिज़्क़ का कोई सामान नहीं, घर कोई नहीं, बीमार है, फ़लाँ फ़लाँ परेशानियाँ, लगता है सारा कुछ ब्लॉक हो गया है। कहते हैं कि हम पर किसी ने जादू कर दिया, शैतान हमारा दिमाग किसी और तरफ ले जाता है, ये जादू है, फ़लाँ ने रोक दिया, फ़लाँ ने बंदिश कर दी, पता नहीं क्या हो गया। ये ज़िंदगी इम्तहान है, इनसे कामयाब होने के लिए तकवा चाहिए। जो अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता आसान बना देता है। जब कोई प्रॉब्लम ज़िंदगी में पेश आए, मत सोचिए कि उसने नज़र लगा दी, उसने हसद किया, उसने जादू किया, किसी ने बंदिश कर दी। अगरचे ये शर मौजूद हैं, नज़र भी बरहक है, जादू भी बरहक है, लेकिन इनके बावजूद इन चीज़ों की तरफ जाने की बजाय फ़ौरन अपने अंदर सोचिए कि मैंने क्या गलती की। कुरान मजीद में आता है, तुम्हें जो तकलीफ़ पहुंची तुम्हारे अपने नफ्स की तरफ से पहुंची, बाहर नहीं देखिए, अंदर देखिए यहाँ क्या गलती हुई और इस गलती से निकलने का रास्ता सोचिए। अगर मैं कोई काम गलत कर रही हूँ तो उसे छोड़ दूँ, और वो गलत काम इंसान वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के डर से ही छोड़ सकता है। और कई हदीसों में आता है, बात पता चलती है कि इंसान के लिए सबसे बड़ा खौफ है, यानी जब इंसान डरता है किसी चीज़ से तब वो बचता है और तब कुछ करता है। डर इंसान से बहुत कुछ करा लेता है। मौत का डर होना तो इंसान ऐसी चीज़ों से बचता है, ऐसे खानों से बचता है, ऐसे खाने छोड़ देता है जिसका अंजाम मौत हो सकता है। पसंदीदा तरीन चीज़ों का परहेज़ करना शुरू कर देता है कि नहीं ये मुझे नहीं खाना, अगर मैंने ये खा लिए तो मर जाऊँगा। तो तकवा वो इंसान के लिए बेशुमार फ़ायदों का सबब है। तकवा किससे पैदा होता है? इबादत से। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तो तकवा और इबादत लाजम मलजूम है। इबादत करोगे तो तकवा होगा, तकवा आएगा तो इबादत को दिल चाहेगा, मुश्किलात दूर होगी, फिर अंजाम अच्छा होगा। अब इबादत कैसे करें? ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से इबादत करें। इबादत करो से मुराद क्या है? उस तरीके से अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह की बात मानो, जो तरीका उसको पसंद है, जिस तरीके का उसने हुक्म दिया। ठीक है, अपनी मर्ज़ी के तरीक़ों पर नहीं बल्कि अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो ताकि तुम मुश्किलात से बच सको। फिर मज़ीद दलाइल दिए गए क्यों अल्लाह की इबादत क्यों करें? इसलिए कि उसने हमें पैदा किया है। खुलासा क्या है? हमें नमाज़ें पढ़नी चाहिए। अगर हम नमाज की पाबंदी नहीं करते तो आज के बाद हम नमाज की पाबंदी करेंगे, और जब अज़ान हो जाए तो अज़ान सुनकर सब काम छोड़कर सबसे पहले नमाज अदा करेंगे। ये आपका होमवर्क है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।